اور عقیدہ آخرت وہ عقیدہ ہے کہ جس کا قرآن کریم کے اندر بڑی تفصیل سے ذکر آیا ہے، بہت تفصیل سے ذکر آیا ہے۔ ایک تو اس کا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ قیامت برپا کر کے دکھائے گا اور پھر بتائے گا کہ کائنات میں انسانوں جنوں نے کیا کیا کیا، یعنی اس کی علم اور اس کی قدرت کی شان کا ظہور ہوگا۔ اور جن و انس کا یہ ہوگا کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی، ان کا حساب، ان کی جزا سزا، ان کا بدلہ کہ دنیا میں انہوں نے کیا کیا۔ اس کے لیے قرآن کریم کے اندر مختلف اسالیب، مختلف الفاظ آئے ہیں۔ ان میں سے ایک لفظ ہے حساب، ہا سین با۔ یہ جو حساب لفظ ہے یا حشر کا لفظ ہے یا نشر کا لفظ ہے یا قیامت کا لفظ ہے یا تراب کا ہے، جدید کا ہے، جتنے بھی وہ الفاظ ہیں جہاں جہاں وہ آئے ہیں، یہ قرآن کریم کا ایک عظیم معجزہ ہے کہ ہر لفظ وہاں پیکج کے ساتھ آیا ہے۔ یعنی قیامت کے اوپر جو شبہات تھے اس وقت کے لوگوں کے یا آج کے لوگوں کے، خواہ ان کا تعلق اس جہت سے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو برپا نہیں کر سکتا، اس کے اندر طاقت نہیں ہے، اس کا بھی وہاں تفصیل سے بیان ہوگا، دلائل ہوں گے اور دلیل سے بات کی گئی ہوگی۔ اور اگر اس کی جہت مخلوق کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو وہاں پر بھی دلیل کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ تمہیں حساب دینا ہوگا۔ کیوں؟ کہ تمہیں ایک امانت دی گئی تھی، وہ زندگی بھی امانت تھی، وہ جو اشیاء استعمال تھی، اشیاء جن کو تم نے استعمال کیا تھا وہ تمہاری بقا کا، رہنے کا سبب تھا، ان کا بھی تمہیں حساب دینا ہے۔ کیونکہ اے انسان تم ایک امین تھے اور امین کو تو حساب دینا ہوتا ہے۔ وہ چیزیں تمہاری اپنی تو نہیں تھیں، تم نے اپنے وجود کو خود بنا لیا تھا، پانی کو تم نے خود بنا لیا تھا، ہوا کو تم نے خود بنا لیا تھا، زمین چلنے کے لیے خود بنائی تھی، نیند تم نے خود بنائی تھی۔ تو اب ظاہر ہے خواہ وہ اگناسٹک ہو یا وہ خدا کی قدرت کا منکر مشرک ہو یا وہ ہمارے زمانے کا ایتھیسٹ ہو، تو یہ تو کہنا پڑے گا کہ یہ چیزیں اپنی رہن سہن کی ضرورت کی اس نے خود نہیں بنائی، یہ پیکج ملا ہے۔ تو پھر جس نے دیا ہے اس نے تو پھر پوچھنا ہے کہ یہ کیسے خرچ کیا تھا، میں نے عقل شعور دیا تھا، اس کو کیسے استعمال کیا تھا۔ اب دینے والے کے اوپر بھی ہے، اس کا حق ہے دینے والے کا کہ وہ پوچھے، اور جس نے لیا ہے اس کا بھی حق ہے کہ وہ بتائے کہ ہاں یہ امانت تھی میرے پاس اور میں نے اس کو کیسے استعمال کیا تھا۔ اور پھر اس کے اندر پہلی بات یہ ہے وہ اس بات کا اعتراف و اقرار کرے کہ یہ میرا نہیں ہے، آپ نے مجھے دیا، تم نے مجھے دیا، یہ تم میرے موتی ہو، تم میرے منعم ہو، تم مجھے دینے والے ہو۔ اس بات کا اقرار کیوں؟ وہ میری کلاس کے لڑکے لڑکیاں جو ہماری لوکل کمیونٹی کے ممبر ہوتے تھے وہ کہتے تھے اللہ یہ کیوں ان سے کہنا چاہتا ہے کہ تم مجھے مانو، یہ اقرار کرو، ضرور اقرار کرو کہ میں نے ہی تمہیں دیا اس لیے میں نے ہی حساب دینا ہے۔ ان کا یہ خیال ہوتا تھا۔ اصل میں یہ تھا کہ نارملی اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں کہ وہ پوچھے، لیکن جب وہ سرکش باغی ہو پھر اس وقت اس کو سیدھا راہ دکھانے کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ بغاوت، چونکہ یہاں وہ بغاوت کی بات چل رہی ہے، اس لیے
وہ اکڑنے کی بات چل رہی ہے، تو اس کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تو کیوں اکڑ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا سینس لوز ہو گیا، اس نے یہ سوچا نہیں کہ میں کس کے سامنے اکڑ رہا ہوں، جس نے یہ میرا وجود بنایا ہے، جس نے مجھے آنکھیں دی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہا ہے، اور عدالت عظمیٰ کے اعتبار سے جب اس کا بدلہ ہوگا، اس کی سزا ہوگی، تو وہاں پر بتانا اس لیے ہے کہ یہ کچھ ظلم نہیں ہو رہا، لا ظلم الیوم، یہ نہیں ہے کہ میری حکومت ہے تو بس میں ویسے ہی کر رہا ہوں، نہیں، میں تمہیں دلیل کے ساتھ دنیا میں بتاتا تھا۔ آج بھی جو تمہیں بدلہ دیا جا رہا ہے اور جو اس کی سزا دی جا رہی ہے، بدلہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو بدلہ دیا جا رہا ہے یہ نتیجہ ہے اس کا جو تم نے کیا ہے، اس لیے اس کے یاد کرانے کی ضرورت ہے۔ تو مخلوق کا حساب اور خالق ان کا حساب لے گا۔